جب تھوڑا سا برداشت کر لیں ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، کوئی ایک اور غلط حرکت کرتے ہیں تاکہ ہمارے جوان تیش میں آ جائیں۔ اگر وہ ویسی ہو تو خدا انہیں معاف کرے، جیسا تو کہتا ہے ویسی نہیں تھی تو خدا تجھے معاف کرے۔ ملاقات سے پہلے تو نصرانی تھا، ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔ ہمارے رب کی پانچویں سرکار حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ ایک عیسائی آیا اور امام کو غصے میں لانے کی کوشش کی، اپنی بھڑاس نکالی اس نے۔ امام باقر کا لقب آپ جانتے ہیں کہ باقر ہے، صحیح ہے نا، باقر، علم کو شگافتہ کرنے والا۔ لیکن اس عیسائی نے ابھی کوئی علمی بات سنی نہیں ہے، صرف جانتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا، یہ مومنوں کا رہنما ہے، اس سے اگر کوئی ایسی بات کریں کہ یہ تیش میں آ جائے، غلط بات اپنی زبان سے جاری کرے۔ آیا امام باقر کے پاس اور اتنا خطرناک جملہ کہا ہے، اگر شاید کوئی ہمارے درمیان رہ کر ایسا جملہ کہہ دے، ہمارا غیر ہو، ہم برداشت نہیں کر سکیں گے، اس کا سر تن سے جدا کر دیں۔ وہ عیسائی اگر کہنے لگا انت بقر، بقر کا مطلب معلوم ہے؟ سورہ بقرہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے، کیا مطلب ہے بقرہ؟ امام باقر کا لقب تھا اور کہنے لگا انت بقر، نام بگاڑ کر استعمال کیا۔ امام کو تیش نہیں آیا، امام نے اتنے پیارے انداز میں کہا لا انا باقر، میں باقر نہیں ہوں، میں باقر ہوں۔ اور یہ انداز بھی وہی ہے کہ جو رسول اکرم کا تھا۔ جب رسول اکرم کو لوگ کہتے تھے نا انت مذمم، تم مذمم ہو، تمہاری مذمت کی گئی ہے، پیغمبر بڑے اطمینان سے فرماتے تھے لا بل انا محمد، میں مذمم نہیں ہوں، میں محمد ہوں، میری برائی نہیں کی گئی ہے، میری تعریف خدا نے بیان کی ہے۔ پورے اطمینان کے ساتھ یہ جواب دے دیا۔ اب جب اتنا حلم دیکھ لیا، اس سے رہا نہیں گیا، بھائی اور تیش میں لایا جائے۔ یہی کیا جاتا ہے ہمارے جوانوں کے ساتھ بھی، جب تھوڑا سا برداشت کر لیں ایک اور نعرہ لگاتے ہیں، کوئی ایک اور غلط حرکت کرتے ہیں تاکہ ہمارے جوان تیش میں آ جائیں۔ اس نے بھی ایک اور جملہ آگے کہا، اور اب جو جملہ کہا نا واقعاً وہ برداشت کرنا بڑا سخت ہے۔ امام کی ماں کے بارے میں بات کی، کہنے لگا انت ابن الطباخہ، تو روٹیاں پکانے والے کا بیٹا ہے، تو ایک باورچی کا بیٹا ہے۔ اب تھوڑا سا انسان کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا ہے، ماں کے بارے میں باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور یاد رکھیے گا ہمارے معصومین اور ہمارے اماموں میں سے جتنی پاک سیرت اور جس نسب کے ساتھ امام باقر علیہ السلام کی والدہ ہے، اس نسب کے ساتھ کسی اور کی والدہ نہیں۔ کیا مطلب؟ امام عسکری ہوں، امام رضا ہوں، امام نقی ہوں، امام تقی ہوں، امام کاظم ہوں، سارے آئمہ وہ ہیں کہ جن کی مادر گرامی ہمارے سراخوں پر، سب پر ہمارا سلام ہے، سب پاک تھی، سب نیک تھی، لیکن کوئی بھی مادر آئمہ اولاد رسول میں سے نہیں تھی۔ صرف ایک شہزادی کونین ہے جو والدہ ہوتی ہے امام حسن امام حسین کی، اس کے علاوہ کسی امام کی والدہ اولاد رسول میں سے نہیں تھی، اگر تھی تو صرف امام محمد باقر علیہ السلام کی تھی۔ اور ماں کی شان میں آ کر یہ غصہ کی کر رہا ہے، انت ابن الطباخہ، تیری ماں وہ ہے جو روٹیاں لگاتی ہے، اولاد رسول میں سے، مادر گرامین کی امام حسن کی اولاد سے، اور بابا امام حسین کی اولاد سے، دونوں نور جمع ہو گئے تھے امام باقر کے گھر میں۔ امام کو غصہ نہیں آیا، امام نے ایک اور جواب دیا، امام نے فرمایا اگر وہ روٹیاں پکانے والی تھیں تو روٹیاں پکانا رزق حلال کمانا ہے، اور رزق حلال کماتی تھی، رزق حلال کھلاتی تھی، اس میں کیا برائی ہے؟ اب اس کو غصہ آنے لگ گیا، امام کو تو غصہ نہیں آیا لیکن یہ تیش میں آنا شروع ہو گیا۔ اور اب تیسرا جملہ جو امام کی والدہ کے شان میں کہا ہے وہ اتنا خطرناک ہے کہ میں اس کا ترجمہ ہی پیش نہیں کر سکتا، بہت دور کا ایک اشارہ دے رہا ہوں۔ اس نے آ کر کہا کہ تیری ماں وہ ہے جو ایک نامعتبر خاتون ہے۔ اب امام کیسے برداشت کرے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کسی غیرت گوارا کر سکتی ہے؟ امام، ان کی مادر گرامی امام حسن کی اولاد، کیسے برداشت کریں؟ کیا جملہ کہیں امام، کیا کہیں اس کو؟ لیکن امام نے ایسا جملہ کہا، جملہ سننے کے بعد وہ یہودی تھا مسلمان ہو گیا۔ کیا کہا مولا نے؟
مولا نے فرمایا جیسا تو کہتا ہے کہ میری والدہ ویسی تھی، اگر وہ ویسی ہو تو خدا انہیں معاف کرے، اور جیسا تو کہتا ہے ویسی نہیں تھی تو خدا تجھے معاف کرے۔ روایت کا جملہ یہ فَأَسْلَمَ نَصْرَانِيًّا، یہ امام سے ملاقات سے پہلے تو نصرانی تھا، ملاقات کے بعد مسلمان ہو گیا۔